اردو ڈائری کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں نسو نام کا ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کی آواز، شکل اور جسامت بالکل عورتوں کی سی تھی کہ اگر عورتوں کا لباس زیب تن کر لے تو یہ ایک حسین و جمیل عورت نظر آتا۔ اپنے کمزور اور نازک بدن کے سبب وہ کوئی بھی مشقت طلب کام نہ انجام دے پاتا تھا، اسی لیے معاشی مشکلات کا شکار تھا۔ بعد ازاں اپنی اسی زنانہ ساخت کی بنا پر یہ شخص شاہی محل میں ملازم رکھ لیا گیا۔ یہاں نسو نامی یہ آدمی شاہی محلات میں مقیم بیگمات اور شہزادیوں کو نہلانے، ان کی مالش کرنے اور دیگر خدمات انجام دینے پر مامور تھا۔ اس کا حلیہ بھلے ہی کسی دوشیزہ کا ہو، لیکن یہ تھا تو ایک مرد، اور مردوں کی ہی طرح شہوت کاملہ بھی رکھتا تھا۔ اسی لیے شہزادیوں اور شاہی بیگمات کی مالش کرتے ہوئے خوب نفسانی لذت پاتا۔ اپنے مردانہ جذبات اور ہاتھوں کے لمس سے شاہی خواتین کو بھی بھرپور تسکین فراہم کرتا۔ صرف چند ہی دنوں کی ملازمت سے نسو نامی یہ آدمی شاہی محل کی خواتین میں انتہائی مقبول ہو گیا۔ نسو کی دونوں طرف سے چاندی تھی۔ ایک طرف تو اسے نرم و نازک شہزادیوں کے جسموں سے کھیلنے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا موقع ملا، دوسرا شاہی محل میں کام کرنے کے سبب اسے انعامات و اکرامات بھی خوب ملا کرتے۔ ان تمام آسائشوں اور لذتوں کے باوجود نسو کا ضمیر اسے ملامت کرتا اور اسے توبہ و استغفار کر کے اس عمل بد سے روکتا۔ نسو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا، لیکن اس کا ظالم نفس نسو کو اپنی توبہ پر زیادہ عرصے قائم نہ رہنے دیتا اور وہ دوبارہ بادشاہ کے حرم میں موجود خواتین کو نہلانے اور ان کی مالش کرنے چلا جاتا۔ ایک مرتبہ نسو کے شہر میں ایک نہایت عارف و عابد بزرگ تشریف لائی۔ یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا احوال سنایا اور اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ کی دعا میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ اللہ پاک نے جلد ہی نسو کو راہ راست پر واپس آ جانے کا ایک بہترین موقع فراہم کر دیا۔ ہوا یوں کہ شاہی زنان خانے میں شہزادی کا ایک بیش بہا موتی گم ہو گیا جو اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ خوب تلاش کے بعد جب وہ موتی نہ مل سکا تو شہزادی کے حکم پر محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حمام خانے میں موجود تمام کنیزوں اور خادماؤں کی مکمل تلاشی لیں۔ اب سپاہیوں نے آواز لگائی کہ سب خادمات عریاں ہو جائیں، خواہ وہ نوجوان ہوں یا بوڑھی۔ نسو نامی آدمی نے جب یہ آواز سنی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ تو دراصل مرد تھا مگر عورت کے روپ میں ایک عرصے سے خادمہ بن کر محل میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا اور بادشاہ اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام ضرور لے گا۔ اس کے حرم کی خواتین کو چھونا نہایت سنگین جرم ہے جس کی وہ مجھے قتل سے کم سزا نہیں دے گا۔ نسو خوف کے سبب خلوت میں چلا گیا۔ بادشاہ کی ہیبت سے اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو گئے۔ نسو نے جب موت کو اتنے قریب دیکھا تو اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر فریاد کی، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کیا اور آئندہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد بھی کیا۔ جب سب خادماؤں کی تلاشی ہو چکی تو سپاہیوں نے اسے آواز دی اور نسو کو بے لباس ہونے کا حکم دیا۔ نسو یہ حکم سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسے لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب اس کا راز سارے شہر پر افشا ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو اس کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے اب اسے سریعام سولی پر لٹکا دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ پاک نسو کی توبہ قبول فرما چکے تھے۔ نسو جو اپنے رب کے حضور گریاؤ زاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سپاہیوں کو یہ کہتا ہوا پایا
کہ اٹھ جا نسو، خوف ختم ہو چکا ہے، شہزادی کا چوری ہو جانے والا موتی واپس مل چکا ہے، اب تیری تلاشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نسوح نے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس واقعے کے بعد شاہی محل کی بہت سی خواتین نے نسوح کو غسل دینے اور اپنی مالش کروانے کی غرض سے طلب کیا، لیکن نسوح جو توبہ کر چکا تھا ہر مرتبہ وہاں جانے سے قاصر رہا۔ شاہی بیگمات اور شہزادیوں نے نسوح کی لاکھ منت سماجت کی اور گزشتہ واقعے پر معافی کی طلبگار بھی ہوئیں، لیکن نسوح گناہ کے راستے پر دوبارہ گامزن نہ ہوا اور شاہی محل کو چھوڑ کر ایک ویرانے میں جا بسا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ویرانے میں بھی نسوح کو ایک بھینس عطا کی، جس کا دودھ بیچ کر نسوح کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت مولانا روم نسوح نامی اس شخص کا واقعہ سورہ تحریم کی آیت 8 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بہت سے لوگ جو اپنی توبہ پر اس لیے قائم نہیں رہ پاتے کہ گناہوں سے ملنے والی لذت اور دولت کا ان کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ اگر گناہ چھوڑ دیا تو کھائیں گے کہاں سے، اپنا پر آسائش طرز زندگی کس طرح قائم رکھ سکیں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ آیت ایک بہت روشن دلیل ہے کہ اگر گناہوں بھری زندگی ترک کر کے اللہ سے لو لگائی جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنی طرف واپس لوٹنے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے اور اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔